السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے درود ابراہیمی کے فضائل۔ درود ابراہیمی ہو یا کوئی بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درود کے تعلق سے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اچھا جی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنہ عشر خطیئات ورفع عشر درجات، جو ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ مسلم اور صحیح الجامع۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاتن، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ ترمذی، ابن حبان۔ اسی طرح درود پڑھنے کے مواقع، جہاں جہاں درود پڑھنا ہے، جب بندہ دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد اور ثنا کرے۔ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْحِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، اللہ کی حمد اور اس کی ثنا، پھر اس کے بعد ثم يصلي علی النبی، پھر نبی پر درود پڑھے، اس کے بعد وہ جو چاہے اللہ سے مانگے۔ ابو داود اور ترمذی۔ البانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ روایت صحیح ہے۔ عمر ابن خطاب راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں رکی رہتی ہے، اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی جب تک کہ آپ اپنی دعا میں نبی پر درود نہ پڑھ لیں۔ ترمذی اور البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں راغب انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ جس کے پاس میں ذکر کیا جاؤں، میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے، مگر وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ ترمذی، البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ شخص بخیل ہے کہ میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ ترمذی، البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح ہے۔ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ فانہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہ عشرا، اذان سنو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ مسلم۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت مسنون دعا پڑھنا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، السنن الکبریٰ للنسائی، اور اسی طرح ابن حبان۔ جمعے کے روز اوس بن اوس راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فاکثروا علیہ من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، قال یقولون بلیت، فقال ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ ابو داود، البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا کیسے، جبکہ آپ کا جسم تو بوسیدہ ہو جائے گا؟ آپ نے جواب دیا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ ایک اور روایت کے مطابق مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا جی، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی ہے، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، صحیح الجامع۔
جو بندہ صبح کے وقت اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ درود میں درود ابراہیمی پڑھنا سب سے افضل ہے۔ امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مکمل ہوا ہوگا۔ جو میں نے پڑھا اس بدلے اللہ مجھے دنیا آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے، آمین، واللہ عالم بالصواب۔